ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحومہ و مغفورہ محترمہ زینب بنت حبیب بھائی کاڑیول اور مرحوم و مغفور نور محمد ابن حبیب بھائی کاڑیول اور تمام مومنین مومنات کی روح کو ایصال فرما دیں۔ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر لا ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین مولانا ابی القاسم محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلتنا ہذہ الی صباح یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من بکا و ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ عارفا بحقہ۔ مومنین کرام و ناظرین ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آن لائن مجلس بعنوان مجلس ایصال ثواب، بعنوان مجلس ترحیم برگزار کی جا رہی ہے، اور ہمارا یہ دستور ہے کہ ہم اپنے مرحومین کو فراموش نہیں کرتے، مختلف طریقوں سے ان کی روح کو اور زیادہ شاد کرنے کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ ان طریقوں میں ایک بہترین طریقہ مجلس ایصال ثواب ہے۔ اس میں تذکرہ تو محمد و آل محمد کا ہوتا ہے، لیکن اس کا ثواب ہم ہدیہ کرتے ہیں اپنے مرحومین کو۔ اس کا 2 فائدہ ہے۔ ایک فائدہ یہ ہے کہ جو سامعین ہیں، جو سننے والے ہیں، جو اس وقت مجھے دیکھ رہے ہیں، ان تک اہل بیت علیہم السلام کی جو تعلیم ہے وہ پہنچتی ہے، ان کے اقوال، ان کے ارشادات، ان کے فرامین، ان کی زندگی، ان کے پیغامات اسی مجلس کے پلیٹ فارم سے پہنچتے ہیں، اور ہم لوگ نہ پڑھ کر بھی اسی مجلس کے طفیل میں بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں۔ ہمارے یہاں کوئی ان پڑھ اس لیے نہیں ہے کہ مجلس جیسا مدرسہ، مجلس جیسا اسکول، مجلس جیسی دانشگاہ، مجلس جیسی یونیورسٹی کسی قوم میں نہیں پائی جاتی۔ یہ صرف جناب زینب کا ایک کرم ہے کہ جو آج ہمارے درمیان یہ مجلس کی شکل میں موجود ہے۔ یہ ان کی ایک امانت ہے مجلس حسین۔ انہوں نے زندان شام کے پاس ایک جگہ لے کر اس کی بنیاد ڈالی، اور حسین کے چاہنے والوں کو ایک امانت دیا۔ اب میں آپ سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں، اور وہ یہ ہے، یہ مجلس
حضرت فاطمہ زہرا کی بیٹی ثانیہ زہرا کی امانت ہے۔ تو یاد رکھیے، امانت میں خیانت نہ ہونے پائے۔ یہ زینب نے بڑی تمناؤں کے ساتھ فرش عزائے حسین بچھایا تھا کہ جب میں فرش عزا بچھاؤں گی تو یہ سلسلہ صبح قیامت تک جاری رہے گا، اور حسین کے ماتمدار، حسین کے عزادار اسی طریقے سے قیامت تک آتے رہیں گے اور مجلس حسین میں میرے بھیا حسین کا پیغام پہنچاتے رہیں گے۔ آج پوری کائنات میں ہر طرف مجلس حسین آپ کو سنائی دے گی۔ کرونا وائرس جیسی کووڈ-19 بیماری نے بھی ہمارے حوصلوں کو پست نہیں کیا۔ اگر ہم فرش عزا نہیں بچھا پا رہے ہیں تو کیا ہوا، ہم آن لائن مجلس کر رہے ہیں اور دنیا والوں کو بتا رہے ہیں کہ کل جب حجاج ابن یوسف نے، ہارون رشید نے، متوکل نے اور بنی امیہ اور بنی عباس کے ظالم و جابر بادشاہوں نے جب ہماری مجلسوں کو روکنا چاہا تھا لیکن روک نہ سکے، تو یہ کووڈ-19 کی کیا حیثیت ہے۔ ہم نے مجلس کا انداز بدل دیا، مجلس کا طریقہ بدل دیا۔ اس وقت یہ مجلس جو ہو رہی ہے، نہ جانے کتنے لوگ اس مجلس کو سنیں گے، اور اس کے بعد جب یہ مجلس یوٹیوب پر اپلوڈ ہو جائے گی، AZ عزاداری کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے یہ زحمت کی اور مجلس کو اپلوڈ کرنے میں اور لوگوں تک پہنچانے میں جو ان کی محنت ہے، جو لگن ہے، جو شوق ہے، جو ذوق ہے، ہم ان کے شوق و ذوق کو سلام کرتے ہیں، اور آپ سے بھی یہ گزارش کریں گے کہ ان کی حوصلہ افزائی کرنے کے لیے اس AZ عزاداری چینل کو سبسکرائب کریں، تاکہ ان جوانوں کا حوصلہ بلند ہو اور یہ سمجھیں کہ ہمارے پیچھے ایک گروپ ہے، ایک چاہنے والوں کا ایک گروپ ہے جو ہمیں اپریشیٹ کر رہا ہے، ہماری حوصلہ افزائی کر رہا ہے اور ہمیں پسند کر رہا ہے۔ لہذا جو لوگ اس وقت مجھے سن رہے ہیں، ان سے میری دست ادب جوڑ کر گزارش یہ ہے کہ ان جوانوں کو آگے بڑھائیے، آپ کی ذمہ داری ہے، اور جتنے بھی مذہبی چینل ہیں آپ ان کی حوصلہ افزائی کیجئے، ان کے پروگرام کو لائک کیجئے اور فارورڈ کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے، تاکہ یہ جوان آپ کی حوصلہ افزائی سے اور زیادہ محنت کریں اور معارف اہل بیت علیہ السلام کو بہتر سے بہتر طریقے سے بیان کر سکیں، علماء حضرات ان کی مدد سے۔ بہرحال یہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی، مجھے آج امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم بات عرض کرنی ہے، اور میں نے پیغمبر اسلام کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من بکا و ابکا و تباکا وجبت لہ الجنہ، جو میرے حسین پر روئے اور اگر رو نہیں سکتا ہے تو کم سے کم رلائے، اور اگر رلا بھی نہیں سکتا ہے تو تباکا یعنی رونے والوں جیسی شکل بنائے، وجبت لہ الجنہ، تو اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا اتنا ہی کافی ہے کہ کوئی حسین کی مجلس میں شریک ہو اور گریہ کرے، یا گریہ نہ کر سکے تو وہ مصائب پڑھ کے لوگوں کو گریہ کرائے، رلائے؟ اور یہ بھی ممکن نہیں ہے یہ دونوں چیزیں، تو جب ذاکر مصائب پڑھ رہا ہو تو کم سے کم رونے والوں کی شکل بنا لے،
تو پیغمبر فرماتے ہیں اتنا تم نے کر لیا تو وجبت لہ الجنہ، تم پر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کیا جنت اتنی آسان ہے؟ کیا جنت اتنی سستی ہے؟ تو آئیے میں ایک پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں اس مجلس ترہیم کے ذریعے سے، اس مجلس ایصال ثواب کے ذریعے سے ایک میسیج، ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ ہاں، اگر اس حدیث کو میں یہیں پر مکمل کر لوں تو اعتراض ہو سکتا ہے کہ ایک مجلس میں آپ بیٹھیں اور صرف رونے والوں کی شکل بنا لیں تو آپ کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی، یہ اعتراض ممکن ہے، لیکن کب ممکن نہیں؟ جب حدیث کو ہم مکمل پڑھیں۔ پیغمبر فرماتے ہیں اتنا ہی کافی نہیں ہے بلکہ عارفاً بحق، رونا ضروری ہے۔ آپ رو نہیں سکتے ہیں تو رلائیے، یہ بھی ممکن نہیں ہے تو رونے والوں جیسی شکل بنائیے، اور اس کے بعد ایک اہم شرط یہ ہے عارفاً بحق، حسین کی معرفت ضروری ہے اور حسین کے حق کو ادا کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا پیغمبر نے ایک لفظ عارفاً استعمال کیا ہے، ایک بحق ہی استعمال کیا ہے، لیکن اس دو لفظوں میں معانی و مفاہیم کا سمندر ہے جو پیغمبر اسلام نے ایک کوزے میں سمو دیا ہے۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں پیغمبر اسلام؟ عارفاً بحقہ کا مطلب کیا ہے؟ میرے حسین کو پہچان کر رونا ہے۔ حسین کو پہچاننے کا مطلب کیا ہے؟ حسین کو پہچاننے کا مطلب حسین کو جاننا نہیں ہے کہ حسین کربلا میں شہید کر دیے گئے، آخری نبی کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے اور فاطمہ زہرا اور حضرت علی کے فرزند تھے۔ اتنا کافی نہیں ہے، یہ معرفت نہیں ہے، یہ آپ حسین کو جان رہے ہیں، اس لیے جاننا اور ہے، پہچاننا اور ہے۔ پیغمبر نے حسین کو منبر پر لے جا کر یہ اعلان کیا تھا ھذا حسین فعرفوہ، یہ حسین ہے، اسے پہچان لو۔ یہ نہیں کہا ھذا حسین فعلموہ، یہ حسین ہے، اسے جان لو۔ حسین کو جانتے تو سب تھے لیکن پہچانتے کم لوگ تھے، اس لیے پیغمبر نے کہا میں یہ نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ تم لوگ حسین کو جان لو، بلکہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ حسین کو پہچان لو۔ کربلا میں جو لوگ حسین کی طرف تھے وہ حسین کو پہچانتے تھے، جو حسین کے مقابلے میں آئے تھے وہ حسین کو فقط جانتے تھے۔ جاننا کافی نہیں ہے، پہچاننا ضروری ہے۔ ایک بہت امپورٹنٹ بات میں نے آپ کے سامنے کہی اور انشاءاللہ آپ نے پوری توجہ کے ساتھ یہ گفتگو سنی ہو۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ پیغام تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ معرفت حسین عارفاً بحق من بکا وابکا وتباکا وجبت لہ الجنہ، عارفاً بحق، جو حسین پر روئے یا رولائے یا رونے والوں جیسی شکل بنائے اس پر جنت تو واجب ہوگی، لیکن حسین کی معرفت ضروری ہے۔ جب حسین کی معرفت حاصل ہو جائے گی تو انسان خود بخود جنتی بن جائے گا۔ اور جب تک حسین کو جانتے تھے یزید کے لشکر میں تھے اور جیسے ہی پہچان لیا حسین کے لشکر میں آ گئے۔ جب تک وہ حسین کو جانتے تھے خیمہ یزید میں تھے اور جب حسین کو انہوں نے پہچان لیا تو خیمہ حسین میں آ گئے۔ جب تک وہ حسین کو جانتے تھے وہ حسینی نہیں تھے، لیکن جب انہوں نے حسین کو پہچان لیا، اپنی پیشانی کو حسین کے قدموں سے مس کر لیا، تو یہ حر اتنے بلند ہو گئے کہ صبح قیامت تک انہیں ہم علیہ السلام کہہ کر پکارتے رہیں گے۔ کیوں؟ معرفت انسان کو اتنی بلند کر دیتی ہے کہ اسے لعنت اللہ سے علیہ السلام کر دیتی ہے۔ یہ حر ہیں، لہذا ہمیں امام حسین کو پہچاننا ہے، عارفاً بحق، ان کے حق کو ادا کرنا ہے۔ صرف معرفت کافی نہیں ہے، معرفت کے ساتھ ساتھ ایکٹیویٹی بھی ضروری ہے۔ حضرت حر فقط حسین کے پاس آئے نہیں تھے
بلکہ جب حسین کے پاس آئے اور مولا حسین نے انہیں معاف کر دیا اور انہیں گلے سے لگا لیا تو اب یہیں پر حر جو ہیں خاموش نہیں بیٹھے، فوراً کہا مولا مجھے اجازت دیجیے، میں اپنی جان قربان کروں گا، آپ کے قدموں پر اپنی جان نثار کروں گا۔ معلوم یہ ہوا کہ بلند ہونے کے لیے، جنتی ہونے کے لیے پہلا مرحلہ ہے معرفت کا جسے ایمان کہتے ہیں، اور دوسرا مرحلہ ہے حق کو ادا کرنے کا جسے عمل کہا جاتا ہے۔ شاید میری بات آپ تک انشاءاللہ پہنچی ہوگی۔ میں بہت ہی شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ آپ اتنی توجہ کے ساتھ میرے عرائض کو سماعت فرما رہے ہیں۔ اللہ جو لوگ توجہ کے ساتھ میری یہ مجلس سن رہے ہیں، میں دعا کرتا ہوں پروردگار ان مجلسیوں پر اپنی رحمت خاص نازل فرما اور انہیں ہر طرح کی مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، بلاؤں سے، اور بالخصوص کرونا وائرس جو کووڈ-19 کی شکل میں ہے، اس بلا سے محفوظ فرما۔ دعا میں نے اس لیے کی ہے کہ ابھی آپ امام حسین کا ذکر سن کر آپ کا دل منقلب ہے، آپ کا دل متاثر ہے، آپ کا دل بالکل ایک طرح سے کہا جائے کہ اس میں شمع ایمان کی جو روشنی تھی اس کی لو بڑھی ہوئی ہے۔ لہذا ایسے موقع پر دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ آپ کا ایک کنیکشن ہے جو حسین سے جڑا ہوا ہے، آپ کا ایک رابطہ ہے اس وقت جو مولا حسین سے بالکل قائم ہو چکا ہے، تو کیا اب بھی خدا ہماری دعا کو مستجاب نہ کرے گا؟ حسین کا وسیلہ دے کر ہم دعا کرتے ہیں، جہاں جہاں بھی مومنین ہیں پروردگار انہیں شفاء کامل دے، انہیں اگر بیمار ہیں تو صحت عنایت فرما، اور جو صحت مند ہیں انہیں کسی قسم کی کوئی بیماری نہ ہو، بالخصوص اس وبا سے انہیں محفوظ رکھ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، ایک بات تو یہ ہوئی۔ دوسری بات کہ رونا، پیغمبر نے کیا فرمایا؟ من بکا، جو روئے۔ یہ گریہ کیا ہے؟ رونا اور غم کرنا فطرت انسانی ہے۔ جس کے سینے میں دل ہوتا ہے وہ غمگین ضرور ہوتا ہے، وہ گریہ ضرور کرتا ہے۔ پتھروں سے آنسو نہیں نکلتے، پتھر دل گریہ نہیں کرتے۔ شقاوت قلبی جو ہے انسان کو رونے سے دور کر دیا کرتی ہے۔ جو رقیق القلب ہوتے ہیں، جن کا دل نرم ہوتا ہے، وہی گریہ کرتے ہیں، وہی روتے ہیں۔ ورنہ فطرت کے خلاف بیان دینا کہ رونا غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ ہمارے جو جد امجد ہیں یعنی حضرت آدم، وہ کئی سال تک روتے رہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ گریہ کرتا ہے۔ اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور گریہ نہ کرے تو لوگ گریہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں شک ہوتا ہے کہ یہ بچہ مردہ تو نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا رونا زندگی کی علامت ہے۔ مردے نہیں رویا کرتے، زندے رویا کرتے ہیں، جو زندہ ہوا کرتے ہیں۔ ہم چونکہ محبت حسین کی وجہ سے ہمیں وہ زندگی ملی ہے کہ ہم اس زندگی کو غنیمت سمجھ کر امام حسین پر گریہ کرتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ گریہ یہ ضروری ہے کہ ہم کو اللہ نے یہ جو صلاحیت دی ہے، یہ جو استعداد عطا کی ہے، ہم اس کا صحیح استعمال کریں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ گریہ کتنا اہم ہے۔
آخر کلام میں ایک بات بہت امپورٹنٹ عرض کروں گا کہ تاریخ میں صرف اور صرف امام حسین کی ذات ایسی ہے کہ جن پر ان کی شہادت سے پہلے گریہ ہوا ہے۔ ایک جماعت آپ کو ملے گی کہ جو یہ کہتی ہے کہ حسین پر رونا بدعت ہے، حرام ہے، گناہ ہے، اور ان کی عجیب عجیب دلیلیں ہیں جو مجھے پیش نہیں کرنا ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آج مختصر کر کے اس کا جواب پیش کروں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ حسین شہید ہوئے ہیں اور شہید پر گریہ نہیں کرنا چاہیے، اور وہ مشہور و معروف ایک مصرع میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے، یعنی شہید زندہ جاوید ہوتا ہے اور زندہ جاوید پہ ماتم نہیں کیا جاتا۔ یہ بات کچھ لوگ کہتے ہیں، اللہ ان کی ہدایت کرے، میں تو صرف دعا ہی کروں گا، لیکن آئیے اس کا ایک لاجیکلی اور منطقی جواب میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی اہم جواب ہے جو میں آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، پوری توجہ کیجیے گا۔ قرآن نے اس واقعے کو مختصر کر کے لکھا ہے، لیکن کتابوں میں اس کی تفصیل آپ کو ملے گی کہ جب پیغمبر اسلام نے مکے سے مدینہ کی طرف ہجرت کیا تو کچھ دور جب پیغمبر چلے تو ایک صحابی رسول ان کے ساتھ ہو لیے، جن کا نام نامی حضرت ابو بکر تھا۔ حضرت ابو بکر پیغمبر کے ساتھ اس غار میں آئے، اور اب جو روایت ہے اور جو قرآن کی آیتیں، دونوں کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وہاں پر رونا شروع کیا، تو قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کے اوپر سکینہ نازل کیا اور کہا گیا لا تخف ولا تحزن، تمہیں رونے کی ضرورت نہیں، اللہ نے منع کیا، لیکن وہ رو رہے تھے۔ اب یہاں پر دو طرح کی باتیں میں نے سنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ ایک سانپ تھا اور وہ سانپ کے غار میں جب یہ پہنچے تو ایک سانپ تھا، اس کو دیکھ کر روئے کہ کہیں ایسا نہ ہو۔ اب یہاں پر یہ بات بتائی جاتی ہے کہ ان کو اپنی جان کی فکر نہیں تھی، رسول اللہ کی جان کی فکر تھی، کہ سانپ کو دیکھا اور وہ رو دیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پیغمبر کو شہید کر دے یہ سانپ۔ البتہ یہ ممکن نہیں ہے، کوئی بھی جانور، یہ ہمارا نظریہ ہے ہم محبان اہل بیت کا، چاہے وہ پیٹ کے بل چلتا ہو چاہے اپنے پیروں سے چلتا ہو، پیٹ کے بل چلنے والے جانور جیسے سانپ، پیروں پہ چلنے والے جانور جیسے شیر، چیتا، بھیڑیا، یہ معصوم کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آدم سے لے کر آج تک جتنے بھی معصوم ہیں، درندے یا خزندے، ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ سانپ پیغمبر کو کاٹ نہیں سکتا۔ کہا نہیں، یہ بات نہیں ہے، شاید ان کے ذہن میں بات یہ رہی ہو کہ سانپ جو ہے، شاید ان کے ذہن میں یہ خیال رہا ہو کہ یہ جو مشرکین مکہ ہیں وہ پیغمبر کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یعنی دو باتیں ہیں، یہ جو رو رہے تھے یا سانپ کے خوف سے یا مشرکین مکہ کے خوف سے، اور دونوں اعتبار سے بہت توجہ کیجیے گا، اور دونوں اعتبار سے نتیجہ ایک ہے کہ پیغمبر کہیں شہید نہ ہو جائیں، یعنی ابھی پیغمبر شہید نہیں ہوئے ہیں، لیکن یہ صحابی پیغمبر ابھی شہید نہیں ہوئے ہیں، صرف تصور شہادت پر گریہ کر رہے ہیں۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ اگر تصور شہادت پر صحابی رسول کا گریہ جائز ہے تو شہادت کے بعد، نواسے رسول کی شہادت کے بعد، امت رسول کا گریہ حرام کیسے ہو جائے گا؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے، ہمیں
اسے سوچنا ہوگا، ہمیں اسے غور کرنا ہوگا کہ تصور شہادت پر اگر ایک صحابی رسول گریہ کر رہا ہے تو شہادت کے بعد، امام حسین کی شہادت کے بعد ہم گریہ کیوں نہ کریں؟ بس عزیزو، میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ آن لائن مجلسیں بہت ہی طولانی نہیں ہوتی ہیں، آدھے گھنٹے کا عام طور سے ایوریج ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے عزیزو۔ امام حسین کون ہیں؟ آئیے پہچانیے۔ خود فرماتے ہیں انا قتیل الابراہ، مجھے رلا رلا کر قتل کیا گیا۔ حسین بھی رو رہے ہیں، حسین کی ماں بھی رو رہی ہیں۔ 28 رجب کو جب امام حسین اپنی والدہ گرامی کی قبر پر آئے ہیں تو خود کو قبر پہ گرا دیا اور آواز دی، اماں جان حسین جا رہا ہے۔ مادر گرامی، میں نے سنا ہے، اپنے نانا سے سنا ہے کہ دعا الوالدت یستجاب لولدہا، ماں کی دعا بیٹے کے حق میں مستجاب ہوتی ہے۔ اے اماں جان، میں عراق جا رہا ہوں، یہ سفر میرے لیے مشکلات لے کر آئے گا، یہ سفر میرے لیے پریشانیاں لے کر آئے گا، میرے لیے دعا کیجئے۔ اس طریقے سے حسین نے بیان کیا ہے، گریہ کیا ہے کہ میرا دل یہ کہتا ہے کہ فاطمہ زہرا کی قبر لرز گئی ہوگی اور قبر کے اندر سے آواز آئی ہوگی، جا میرے لال خدا حافظ، جا میرے لال خدا حافظ۔ یہ نہ سمجھنا کہ تو اکیلے جا رہا ہے، بلکہ آگے آگے تو ہوگا، پیچھے پیچھے تیری ماں بال کو پریشان کیے ہوئے تیرے ساتھ ہوگی۔ اور اے میرے حسین، جب عصر عاشور آئے گی اور تو زخموں سے چور ہو کر گھوڑے پر سنبھل نہ سکے گا تو دنیا یہ سمجھے گی کہ حسین جو ہے زمین کربلا پر ہیں، لیکن میں اپنی آغوش کو پھیلا دوں گی، تو میری آغوش میں گرے گا۔ اجرکم اللہ۔ ہاں عزادارو، وہ منظر کیسا دلخراش منظر تھا۔ حسین زمین کربلا پر آئے۔ ہاں عزادارو، زمین کربلا پر حسین کا آنا تھا کہ شمر نے وہ بے ادبی کی کہ حسین کا سر جو ہے، حسین کا سر نو کے نیزہ قلم کر کے نو کے نیزہ پر بلند کر دیا۔ بس میں ایک منظر آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں عزیزو، ذرا اندازہ لگائیں کہ امام حسین کی جب شہادت واقع ہو گئی، اب ہونا یہ چاہیے تھا نا، اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ کچھ لوگ آتے، تسلیت پیش کرتے، تعزیت پیش کرتے۔ یہ مجلس چونکہ مجلس ترحیم ہے نا، مجلس ایصال ثواب ہے نا، اس لیے میں چاہتا یہ ہوں کہ مجلس کی مناسبت سے مصائب کو مربوط کر دوں۔ ہونا یہی چاہیے تھا عزیزو، لیکن عزادارو جب حسین کا سر نو کے نیزہ پر بلند ہوا تو کوئی بھی سید سجاد کے پاس نہیں آیا۔ لوگوں کو آنا چاہیے تھا۔ سید سجاد سے کہتے ہیں کہ آپ کے بابا کی شہادت پر ہم آپ کو تسلیت پیش کرتے ہیں، ہم آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں، لیکن کوئی نہیں آیا۔ ارے میں نے غلط کہا، لوگ آئے ضرور، لیکن ایک ہاتھ میں نیزہ لے کر آئے، ایک ہاتھ میں آگ لے کر آئے، نیزے سے بیویوں کی چادریں چھین رہے ہیں اور آگ سے خیمہ جلا رہے ہیں۔ ایک خیمہ جلتا ہے، بیویاں دوسرے خیمے میں چلی جاتی ہیں، دوسرا خیمہ جلتا ہے، بیویاں تیسرے خیمے میں چلی جاتی ہیں۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے، میں نے دیکھا ایک ننھا سا بچہ ہے جو ایک جلتے ہوئے خیمے سے نکلا، اس کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی۔ میں نے آگے بڑھ کر اس کے دامن میں لگی ہوئی آگ کو بجھا دیا تو اس بچے نے کہا، اے شیخ، تو نے اتنی ہمدردی کی ہے، اس عالم غربت میں کوئی ہم سے ہمدردی کرنے والا نہیں ہے، تو نے اتنی ہمدردی کی ہے تو اتنی ہمدردی اور کر دے کہ مجھے نجف کا راستہ بتا دے۔ میں نے کہا، حمید ابن مسلم کہتا ہے، میں نے کہا نجف جا کے کیا کرو گے؟ کہ دادا علی مرتضیٰ رہتے ہیں، میں دادا سے کہوں گا، اے دادا آپ مشکل کشائے دو عالم ہیں، ذرا کربلا میں آ جائیے، آپ
آپ کے خاندان کے لوگ، آپ کے اہل خاندان، آپ کی اولاد کس طرح سے ظلم و ستم کا شکار ہو رہی ہے، کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی نصرت کرنے والا نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔